الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصیحتیں اور وہ وصیتیں جو آپ نے اپنے امت کے حوالے کی ہیں، جن کا تعلق ایمانی صفات کے ساتھ ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک حدیث جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمرو ہیں، بڑے مقدس صحابی ہیں، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک، یعنی چار چیزیں ایسی ہیں، اذا کن فیک، اگر وہ چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں، چار صفات موجود ہیں، چار ایمانی صفات موجود ہوں کسی مرد مومن کے اندر، مومنہ عورت کے اندر چار صفات موجود ہوں، فلا علیک ما فاتک الدنیا، تو اگر تم کو دنیا نہیں ملتی، دنیا کا باغ و بہار، عیش و آرام، آسودگی یہ حاصل نہیں ہے، بلکہ زندگی تنگی سے گزرتی ہے اور بہت مشکل سے گزرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کوئی غم نہیں کرنا چاہیے، یہ چار چیزیں جب تمہیں مل جائیں۔ پہلی بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، پہلے حدیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حفظ و امانت کی حفاظت کرنا۔ دوسری بات ہے صدق و حدیث، سچی بات بولنا، سچائی کی زندگی اختیار کرنا۔ وحسن خلیقۃ، اچھے اخلاق پر آراستہ پیراستہ رہنا، اچھے اخلاق کی زندگی گزارنا۔ وعفۃ فی طعمۃ، اور کھانے میں احتیاط اور پرہیز کرنا۔ انشاءاللہ پہلی بات جو یہاں پر بیان کی گئی، امانت کی حفاظت، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ نبوت کی زبان اور دین کی اصطلاح میں امانت بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ کی امانت جو اللہ نے امانت دی ہے ہمیں، اور ایک بندوں کی امانت، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنا، اس امانت کو ادا کرنا پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہو۔ ایک پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اس کی زبان صداقت اور سچائی کی پابند ہو۔
تیسری بات ہے کہ حسن اخلاق کی دولت بھی اس کو حاصل ہو، اچھے اخلاق۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرتا ہو، حلال طریقے سے روزی کماتا بھی ہے، حلال طریقے سے کھاتا بھی ہے، حرام سے پرہیز کرتا ہے، یہاں تک کہ جن چیزوں میں اس کو اشتباہ ہوتا ہے، شبہ ہوتا ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو، جس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، اس کو انسانیت کا کمال حاصل ہو گیا، اور دنیا کی سب سے بڑی بلندی ہے، اور آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، جہاں بے شمار نعمتیں اسے ملنے والی ہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر یہ چیزیں نہ ملنا حقیقت میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک مرد مومن کو، مومنہ عورت کو دین مل جائے، اسلام مل جائے، اسلامی زندگی مل جائے، تقوی والی، طہارت والی زندگی مل جائے، اگر دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے، مسکین ہے، نادار ہے، فقیر ہے، تو حقیقت میں آخرت کے باغ و بہار کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ آئیے ذرا کچھ تفصیل کے ساتھ اس حدیث پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایک بے ثباتی کا نقشہ اپنی امت کے سامنے کھینچ دیا ہے۔ 4 چیزیں تمہیں مل جائیں تو دنیا چھوٹنے کا، دنیا نہ ملنے کا تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا کی نعمتیں، دنیا خود زوال پذیر ہے، دنیاوی زندگی زائل ہونے والی ہے۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایک انسانی جثہ ہے، سایہ ہے، ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے روح ڈال دی ہے، جو اللہ کا ایک حکم ہے، وہ پروردگار عالم اپنے اس حکم کو نکال لے تو حقیقت میں ہمارا اور آپ کا جسم مٹی کا ڈھیر ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے نافرمانوں کے لیے، بد دینوں کے لیے، اسلامی زندگی نہ گزارنے والوں کے لیے ایک چیلنج کیا ہے، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ ہم نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، زندگی گزار لو، تھوڑا فائدہ حاصل کر لو، اچھے سے اچھے مکان میں رہ لو، اچھی زندگی گزار لو، لیکن ہاں تمہارا ٹھکانہ، تمہارا پہنچنا تو جہنم کی طرف ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لائے جاؤ گے۔ قرآن حکیم میں کئی مقام پر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس دنیا کی حقیقت، اس دنیا کا مقام اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو یہاں کے نافرمانوں کو، اسلامی زندگی نہ گزارنے والوں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، چونکہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے دنیا اللہ رب العالمین ہر ایک کو دے دیا کرتا ہے۔
پھر یہ کہ قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کر دیا ہے کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ۔ اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرما دیجئے آخرت کی زندگی وہی حقیقی زندگی ہے جہاں انسان ہمیشہ رہے گا۔ پھر ایک مرد مومن کو کیا چاہیے دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے؟ آئیے ایک حدیث ضمن میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، آدمی اپنے گھر میں بڑے امن کے ساتھ صبح کرتا ہے، رات گزارتا ہے، صبح ہو جاتی ہے امن کی حالت میں، صبح اٹھتا ہے تو اس کی زندگی امن و امان کی زندگی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی بد امنی نہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان سکون چاہتا ہے، چین چاہتا ہے، اچھی زندگی چاہتا ہے۔ صبح کرتا ہے تو امن و امان کا عالم ہے۔ وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، اور صبح کرتا ہے تو بڑی صحت کی حالت میں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، امن والی زندگی بھی اس کی اور صحت والی زندگی بھی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمت، یہ بڑی نعمتیں جس کو مل جائیں اور صبح اس عالم میں کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گویا کہ ساری دنیا سمٹ کر اس کے پاس آ گئی ہے، دنیا کی ساری نعمت اس کے پاس آ گئی ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا فاطمہ والآخرۃ مرضعہ، دنیا دودھ چھڑا دینے والی ہے، ہمیشہ ساتھ دینے والی نہیں ہے۔ آخرت ہمیشہ دودھ پلائے گی، یعنی آخرت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جنت کی نعمتیں قطع کی نہیں جائے گی، چھینی نہیں جائے گی، سلسلہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے آخرت کی طرف، آخرت والی زندگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اس دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، یعنی اپنی ساری زندگی، ساری کوشش، محنت صرف کرتا ہے دنیا کے لیے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آخرت کو نقصان پہنچا لیتا ہے، یقیناً اس کے لیے آخرت میں نقصان پہنچے گا جو صرف دنیا کا بن کر رہ جائے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا من احب آخرتہ اضر دنیاہ بدنیاہ، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہو، آخرت کے لیے عمل کیا کرتا ہو، اپنے دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ ظاہر ہے آخرت پر عمل کرنے کے لیے ہر چیز احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا، حلال حرام کی تمیز کرنی ہوگی، جائز ناجائز کیا ہے، ناجائز خواہشات سے اپنے نفس کو روکنا ہوگا۔ بہت سارے مسائل ایسے آئیں گے، ایک طرف دنیا کھڑی ہے، ایک طرف آخرت کے مسائل ہیں، یہ دنیا کی تکلیفوں کو جھیل لیتا ہے آخرت کے لیے،
پھر اللہ کی طرف سے آزمائش تو آتی ہے ناظرین کرام، امتحان تو لیا جاتا ہے، ہم امتحان گاہ کے اندر ہے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنا، اے میرے امت کے لوگوں، جو باقی رہنے والی ہے اس کو اختیار کرنا فنا ہو جانے والی چیزوں پر، یعنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دینا۔ قرآن حکیم میں اس حقیقت کا اظہار بہت سے مقام پر کیا گیا ہے۔ سورہ القیامہ کے اندر کہا گیا، انسانی زندگی کا ایک خاکہ پیش کیا گیا، اکثریت کا، ہر ایک ایسے نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ دنیا میں رہے، آج بھی ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، لیکن قلیل تعداد میں، اکثریت ناشکروں کی ہے۔ فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، ہرگز نہیں، یعنی ایسا ہے، دنیا کو تم پسند کرتے ہو، جلدی کا فائدہ پسند کرتے ہو، آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الدنیا لمن لا دار لہ، دنیا تو اس کے لیے ہے جس کے لیے آخرت پہ کوئی گھر نہیں ہے، آخرت میں کچھ بھی نہیں، جو صرف دنیا ہی کے لیے کام کرتا ہے، دنیا جتنا چاہے اللہ دے دیتا ہے۔ دنیا کے چاہنے والوں کو بھی جتنا وہ چاہے مل جائے، ایسا نہیں۔ جو اللہ چاہے گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے دنیا کے طلبگاروں کو جتنا ہم چاہے دے دیا کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم اس کی قسمت جہنم بنا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔